بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ النساء کا سبق نمبر 33 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم آج کے سبق کے کچھ اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی پیشانی اور پگڑی پر مسح کرنے کے بارے میں حدیث آئے گی، اور وضو میں جو امور ہیں ان کو دائیں طرف سے کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ حاکم کا رعایا کے پیچھے نماز پڑھنا، وضو کو حسن انداز میں کرنا، اور اس کے علاوہ ایڑی دھونے میں کوتاہی پر وعید کے بارے میں آج جانیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ بابٌ کیف المسح علی الامامۃ، یعنی امامہ پر مسح کیسے کیا جائے۔ وبہ قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ہشیم قال اخبرنا یونس بن عبید عن ابن سیرین قال اخبرنی عمرو بن وہب الثقفی قال سمعت المغیرۃ بن شعبۃ قال فصلتان لا اسأل عنہما احدا بعد ما شہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي إمامته ومسح على خفيه قال وصلاة الإمام خلف الرجل من داعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فقضى ما سبق به۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں جن کی بابت میں کبھی کسی سے نہیں پوچھوں گا، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خود مشاہدہ کیا۔ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، پھر واپس تشریف لا کر وضو کیا اور اپنی پیشانی اور پگڑی کے دونوں اطراف کا مسح فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ امام کا اپنی رعیت میں سے کسی آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر ہو گئی، صحابہ نے جماعت کھڑی کر لی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر لیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور بقیہ نماز ادا کی۔ حدیث مبارک کے متن پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم حدیث مبارک کی سند کو مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی یعقوب بن ابراہیم اور دوسرے حیثم بن بشیر، تیسرے یونس بن عبید اور چوتھے محمد بن سیرین ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور پانچویں راوی عمر بن وہب ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ ابن حبان اور امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ چھٹے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر کے مسح کے متعلق 3 قسم کی احادیث ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جس میں پیشانی کے ساتھ پگڑی یعنی امامہ پر مسح کرنے کی وضاحت ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہی امام نسائی رحمہ اللہ کی غرض معلوم ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 صرف امامہ پر مسح کرنا، اور نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا جبکہ سر پر امامہ نہ ہو۔ اس بارے میں ہم گزشتہ سبق میں بھی بات کر چکے ہیں کہ مسح علی الامامہ میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا اور صحابہ اس کے قائل ہیں کہ یہ مطلقاً جائز ہے، اور بعض فقہا شرط لگاتے ہیں کہ کچھ حصہ سر کا بھی مسح کیا جائے۔ امام احمد، امام اوزاعی، امام اسحاق رحمہم اللہ، ان کے ہاں امامہ پر مسح سنت ہے، خاص طور پر سفر یا ضرورت کے وقت، اور امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، ان کے ہاں بغیر کسی ضرورت یا سر کے مسح کے بغیر صرف امامہ پر مسح کافی نہیں، اور جمہور کے نزدیک صرف امامہ پر مسح جائز نہیں بلکہ سر کے کچھ حصے کا بھی مسح کیا جائے۔ اب ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب ایجاب غسل الرجلین، یعنی پاؤں کو دھونا واجب ہے۔
وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة تحويل وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقب من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ایڑی کے لیے ویل یعنی آگ ہے۔ اس میں اس ایڑی سے مراد وہ ایڑی ہے جو خشک رہ جائے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے ان تمام روات کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور حدیث مبارک کے 5ویں راوی اسماعیل ہیں اور ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا، اور چھٹے محمد بن زیاد ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اب ہم اس باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان تحويل وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوه فقال ويل للعقاب من النار أسبغوا الوضوء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ اس حدیث مبارک کے پہلے 6 روات کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے 7ویں راوی ہلال بن یساف ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ 8ویں ابو یحییٰ ہیں اور 9ویں راوی عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس باب کے تحت یہ حدیث لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے، کیونکہ اگر پاؤں پر مسح کا حکم ہوتا اور اسے دھونا واجب نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ایڑیوں کے خشک رہنے پر اس قدر وعید نہ سناتے۔ جب صرف ایڑیوں کے خشک رہ جانے پر اس قدر وعید ہے تو پورا پاؤں نہ دھونا اور صرف مسح پر اکتفا کرنا کس طرح درست ہے؟ البتہ وضو کرنے کے بعد جو موزے پہنے جاتے ہیں تو موزوں پر مسح کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس حدیث مبارک سے جمہور علماء کی اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ بابن بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ، یعنی کس پاؤں کو پہلے دھوئے۔ وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا وضو فرمانے، جوتا پہننے اور کنگھی کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے اشعث کو واسط میں کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور میں دائیں طرف پسند کرتے تھے۔ پھر میں نے انہیں کوفہ میں کہتے ہوئے سنا کہ آپ حسب استطاعت دائیں جانب پسند کرتے تھے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد، دوسرے خالد، تیسرے شعبہ، چوتھے اشعث، 5ویں ان کے والد سلیم اور چھٹے مسروق اور 7ویں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک میں راوی حدیث اشعث نے 2 لفظوں کا استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں دونوں لفظ ہیں، یعنی ایک کا ذکر ایک موقع پر ہو گیا اور دوسرے کا ذکر دوسرے موقع پر، تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے خلاف نہیں، بلکہ دونوں سے مراد یہی ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرنے میں زیادہ اجر ہے اور یہ مستحب ہے۔ دیگر پسندیدہ کاموں کی طرح وضو میں بھی دھوئے جانے والے اعضاء میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیک اور جنتی لوگوں کے لیے اصحاب الیمین یعنی دائیں جانب والے یہ لقب پسند فرمایا۔ قدرتی طور پر عموماً
دائیں جانب میں بائیں سے زیادہ قوت ہوتی ہے، اور ویسے بھی جو اسلام میں اچھے کام ہیں ان کی ابتدا دائیں جانب سے کرنا مستحب ہے، مثلا لباس پہننا، مسجد میں داخل ہونا، کنگھی کرنا، نماز میں سلام پھیرنا وغیرہ۔ اب ہم آج کے سبق میں آنے والے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جانبی یعنی دونوں اطراف، طلوع چمکنا، اور اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا جو خشک رہ گئی تھی۔ للعقب یعنی ایڑی میں کوتاہی کرنے والے کے لیے۔ فاحتبسا پس وہ رک گیا، فقضا پس اس نے پورا کیا، اسبغوا اچھے سے کرو یا کامل کرو، مکمل کرو، یہ وضو کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔